الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو دیا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اس کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی انسان ایمان کی قدر کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اور بڑھاتے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جب اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کو فوراً جو ہے انسان عمل کر کے دکھا دیتا ہے. تو بزرگان محترم، تو اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی. اگر اس نعمت کے بدلے میں اگر ہم پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر روئے تو بھی کم ہے. تو اسی لیے تمام تعریفیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، وہ ہے میرا رب کے آقا تاجدار مدینہ فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو ہے اس دین کو ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کے ہر طریقے کو، دین کے ہر طریقے کو سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو بھی احکامات آتے تھے ان تمام احکامات کو بتا بھی دیے اور عمل کر کے دکھا بھی دیے. یعنی لوگوں کو سکھائے بھی، لوگوں کو پڑھائے بھی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھائے کہ کس طرح کرنا ہے اس عمل کو، اور کس طرح قرآن کو پڑھنا، اور کس طرح اللہ کا ذکر کرنا، اور کس طرح اللہ سے لو لگانا، اور کس طرح اللہ سے دعا مانگنا، اور کس طرح شادی بیاہ کرنا، اور کس طرح کھانا کھانا، اور کس طرح استنجا کو جانا. یہاں تک کہ جو ہے استنجا کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح ہم پیشاب پاخانہ کرنا. حالانکہ جو ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کہاں بولے وہاں جا کر بیٹھ نہیں سکتے، اور باقاعدہ اس کے لیے دعائیں ہیں. باتھ روم کے اندر جاتے ہیں کوئی دعائیں ہیں. یہ ساری جو عبادتیں اور یہ سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب کے آقا تاجدار مدینہ فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح اقدس پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے. تو بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس رات کے تعلق سے فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے جو ہے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو بزرگان محترم، قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو لاجواب کتاب ہے، لامثال کتاب ہے. یہ کتاب کو جو بھی دل کے آنکھوں سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی روشنی اللہ اس کو دے دیتا ہے.
جیسا کہ پرسوں کا واقعہ ہے، جو کیرلا کی جو ہے سبیرا ملم، وہاں کا ایک بستی ہے، گاؤں ہے، بہت بڑی ایک عورت ہے، ماشاءاللہ ایک خاتون ہے جو زبردست کلاس دیتی ہے نوجوانوں کو، اور زبردست ایک ان کا عہدہ ہے، لیکن انہوں نے ایمان کی تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ کی، کیا کی کہ انہوں نے یہ کیا کہ پورے دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، پورے دنیا میں ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، یہ کیوں ستا رہے؟ اس کی وجہ کو جاننے کے واسطے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید کو جب پڑھنے کے بعد ان کو جب بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سب کچھ رکھا ہے، اللہ نے سب سمجھا دیا کہ ایمان والوں کے لیے کیا بدلہ ہے، غیر ایمان والوں کے لیے کیا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے انسانوں سے، یہ تمام چیزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ تو وہ عورت جب قرآن مجید کو پڑھی تو فوراً اس نے گواہی دی، میں جو ہے اسلام کو قبول کرتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں۔ ماشاءاللہ وہ خاتون ایمان بھی لائی، اور باقاعدہ انہوں نے عمرہ بھی کیا، جا کے کعبۃ اللہ میں جا کے عمرہ بھی کیے، اور جو کعبۃ اللہ پر جو غلاف ڈالتے ہیں کالا سر کا، اس میں جو لکھتے ہیں اس کے اللہ کے نام ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کا موقع بھی دیا گیا، اعزاز ان کو، اتنی عزت بخشی ان کو۔ تو وہ کہنے لگی قرآن میں ہاتھ پکڑ کے، وہ صاحبہ کہنے لگی کہ دیکھو اے مسلمانوں، میں پورے مسلمانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ جو لوگ مسلمان اپنے گھروں کے اندر جو قرآن مجید کو چھپا کر رکھے، اس کو باہر نکالو اور اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوری زندگی کو رکھا ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کو بگاڑنے کے واسطے کفار مکہ جو ہے بہت سارے کوششیں کیے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید جیسی آیتوں کو کفار نے اپنی زبان سے بنانے لگے۔ بڑے بڑے شعراء تھے، شاعرین حضرات تھے، الفیل و ملفیل، ایک ہاتھی کے بارے میں ایک آدمی کافر جو ہے ایک سورہ جیسا القاریعۃ ما القاریہ، ایسا اس نے الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل، وہ کیا لمبا، یہ نہیں آپ حضرات آپ لوگوں کو ایسا دکھ رہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں اندر کیا بھی نہیں اتنا ہے، الفیل و ملفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہاتھی، آپ کو معلوم ہاتھی کیسی ہے؟ تو سب کو معلوم ہے ہاتھی کیسی ہے۔ اس نے اس طرح کی جو ہے صورت کے بدلے میں جو ہے وہ ایک صورت بنانا چاہا اپنے زبان سے، لیکن وہ زیادہ دن نہیں چلا، لوگ تو ہنسنے لگے اس کے بنانے پر، کیا بنایا بھائی تو، ہم بھی دیکھتے ہاتھی کو، سب کو معلوم ہے، تو کیا بتاتا اس کے بارے میں۔ تو اس طرح جو ہے ہر آدمی کوشش کر رہا تھا قرآن مجید کی آیتوں کو کیا کرے، انکار کرنے لگے، قرآن مجید کے بدلے میں ہم جو اپنی زبان سے ایسی ایسی صورتیں تیار کریں، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں چلا، ان کا کچھ بھی نہیں چلا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اٹھا کر کہنے لگا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن مجید کو ہم ہی اتارتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہیں۔ دوسری کتابیں جیسے بائبل ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں جو ہے بدل چکی ہے، آج وہ جیسا اللہ نے اتارا ویسی نہیں ہے کتابیں، لیکن قرآن مجید کے اندر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ویسا ہی ہے، قیامت تک ویسی ہی رہے گی کتاب۔ تو اس کے اندر کوئی ایک حرف نہیں چینج کرے گا، اس کے اندر کوئی ایک زبر زیر چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اور بزرگان محترم، اتنا بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا قرآن مجید کا، جتنے بھی معجزات تھے آپ کو اللہ نے دیا، ان تمام میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ جیسا کہ میں بارہ اس واقعے کو سناتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا دیا تھا معجزے کے طور پر، اس عصا سے بہت سارا کام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس عصے سے جو ہے پتیاں جاڑتے تھے اپنی بکریوں کو چرانے کے واسطے، اس عصے سے جو ہے ٹیکا لے کر آرام کیا کرتے تھے، اور وہ عصا جو ہے دشمنوں کے سامنے ازدا بن کے ٹھہر جاتا تھا، سانپ بن کے ٹھہر جاتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جادوگروں نے یہ خیال کیا کہ کسی بھی طرح جو ہے اس عصا کو لے لینا قبضے میں، تو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تو یہ جو ہے دبے پاؤں یہ جادوگر نکلے ایسا تاکہ اس عصا کو لے کر آئے، تو جاتے جاتے کیا دیکھتے، قریب جاتے ہی فوراً وہ عصا جو بازو تھا آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرما رہے، تو عصا فوراً اٹھا اور اژدہا بن گیا، سیدھا اژدہا بن کے ٹھہر گیا اور باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کے گول پھر رہا تھا۔ تو اتنا دیکھنا تھا کہ وہ جادوگر جو ہے دبے پاؤں الٹے پاؤں
اس طرح आगे पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। तो बताने का मकसद क्या है, जो अल्लाह ने जो मोजिज़ा जिस पैगंबर को दिया है, अगर वो लोग सो जाते हैं तो लेकिन उनका हिफाजत जो है उनके मोजिज़े करते हैं। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं लेकिन उनका मोजिज़ा उनका हिफाजत कर रहा है, असा। तो ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्लाह के नबी को सबसे बड़ा जो मोजिज़ा अल्लाह ने कुरान मजीद का दिया है, ये कुरान इतना बड़ा मोजिज़ा है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप आराम फरमा रहे रोज़े अक़दस में, लेकिन जो है कुरान आज भी वही चैलेंज कर रहा है। अल्लाह के नबी तो नहीं है, क़यामत तक के वालों के लिए चैलेंज करता है जो कोई मेरे जैसे एक सूरत लेकर आए, किसके दम में है लेकर आओ कतबोराल कुरान मजीद, आज भी वो चैलेंज कर रहा है। हालांकि अल्लाह के नबी तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन कुरान अकेला आज भी ठहरा है, क़यामत तक ठहरेगा और ये चैलेंज करता रहेगा, है जो कोई मेरी जैसी एक सूरत लेकर आए। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम कोई नहीं ला सकेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को ऐसा उतारा है। बहुत ज़बरदस्त कलाम है। जो कोई इंसान इस कुरान मजीद को पढ़ेगा और इसके माने को मतलब को समझेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और भी जो है उसके अंदर दिलचस्पी अता फरमाएंगे, उसको और भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ईमान की मजबूतियत अता फरमाएंगे। तो इसलिए बुजुर्गान मोहतरम ऐसे कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात उतारा है, आज की रात उतारा है। वो भी कैसे, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से उतारा। बाकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने जो है 600 बाजू है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है। अगर एक पर खोले तो आधी दुनिया मुछी जाती है और एक पर खोले तो पूरी दुनिया दो परों के अंदर आ जाती है। इतने बड़े फरिश्ते जो है अपने 600 बाजुओं के अंदर जो कुरान मजीद को लेकर दुनिया पर उतरे हैं और उतरे हैं। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। हमने इस कुरान मजीद को अगर पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने इस कुरान मजीद को एक इंसान के दिल के ऊपर उतारा है। एक मामूली सा इंसान, एक 6 फीट का इंसान जो है कुरान मजीद को पढ़ता है, उसको सीने में रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ये ताकत इंसान को दिया अल्लाह ने, वरना होती इतनी अजमत, इसकी इतनी बड़ी अजमत है, इसके अंदर इतनी बड़ी वजनी है कुरान मजीद के अंदर, अगर इसको पहाड़ पर रख दिया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। तो बुजुर्गान मोहतरम अल्लाह ने इतना बड़ा कलाम जो है, इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने आज के दिन उतारा है। अल्लाह उसी को फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह फरमाता है इसकी अजमत को बताने के वास्ते, इस रात की फजीलत को बताने के वास्ते फरमा रहा अल्लाह, तुमको मालूम है वो लैलतुल क़द्र क्या है? तो आगे अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। जो कोई आदमी इस रात में जाकर अल्लाह की इबादत को करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है 1000 महीने से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इबादत करने का सवाब अता फरमाते हैं। तो 1000 महीने उसकी गिनती की जाए तो 53 यानी 83 साल होता है, यानी 80 पर 3 साल 4 माह होते हैं, 80 पर 3 साल 4 माह होते हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम हमारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कितनी है? कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, इसके अंदर हम चले जाते दुनिया से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमारी उम्रों को देखकर अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी उम्र भी जो है वहां तक पहुंच पाते नहीं, उतनी इबादत तुम नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन रातों को जागो, अल्लाह की इबादत को करो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुमको मैं 80 पर 3 साल 4 माह इबादत करने का सवाब अता फरमाता हूं। तो बुजुर्गान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला जब इतनी बड़ी फजीलतें दे रहा है, इतनी सारी अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का सीजन दे रहा है, लेकिन हम इसको बातों में गुजारेंगे, इस रात को, इन रातों को बातों में गुजारेंगे, इन रातों को गपशपों में गुजारेंगे, तो सबसे बड़ी महरूमी, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ा बदकिस्मत, सबसे बड़ा महरूम शख्स वही होगा जो रमजान के महीने को पाए अपनी मगफिरत ना करवा ले। तो बुजुर्गान मोहतरम वैसे तो रमजान का महीना गुजर गया, बस अब 3-4 दिन बाकी रह गए, इसकी कदर करना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अल्लाह ने 3-4 दिन रखा है, इसमें अल्लाह से खूब इबादत करना,
اللہ سے خوب دعا کرنا، اللہ کے سامنے مانگنا، گڑ گڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو بزرگان محترم، تو میں فرما رہا تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر والی رات ایسی ہے اگر اس میں کوئی ایک یعنی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر آگے اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں باقاعدہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور ہر جگہ پھیل جاتے ہیں فرشتے۔ اور جو آدمی اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، تو فرشتے ان کے پیچھے ٹہر کر آمین کہتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے پیچھے ٹہر کر آمین کہتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کی اجازت سے ہر حکم کو، ہر معاملے کو لے کر اترتے ہیں۔ اور یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے اور یہ سلامتی جو صبح تک چلتی ہی رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح جو ہے فرشتوں کا اترنا، اللہ کی رحمت کا اترنا، یہ کب تک چلتا ہے؟ یہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان محترم، یہ پوری رات کی فضیلت کے لیے ایک سورہ کافی ہے، یہ سورہ کافی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر واحتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی انسان، جو کوئی آدمی لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے ایمان کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ، جو ہے پورے حضوری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اگلے اور پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ، پورے حضوری کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بزرگان محترم، تو دیکھیے بزرگان دین تو جو ہے ایسے ایسے راتوں کو جو ایسا گزارتے تھے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو ہے ان کا اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ اس لیے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں اس رات میں 4 کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، 4 کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ رات میں جو ہے خوب اللہ سے دعا کرے، خوب اللہ سے دعا کرے، دنیا کی چیزوں کو ہی مانگے، آخرت کی چیزوں کو ہی مانگے۔ جو کوئی آدمی اس رات میں دنیا کی چیز کو ہی مانگتا ہے، اللہ میرے روزی روٹی میں برکت دے، اللہ اس کا مانگنا بھی اللہ عبادت میں شمار فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ۔ تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو ہے تیسرا کلمہ ہے، اس کلمے کا ورد کرتے رہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت جو ہے اس کلمے کو زبان پر جاری و ساری رکھے۔ اور ایک کام جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سب سے افضل ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ایک کام کیا ہے؟ نوافل کو پڑھے 2 رکعت کر کے۔ جو کوئی آدمی نفل نمازوں کو پڑھتا ہے اللہ کا قریب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب اس کا مقام ہو جاتا ہے، یعنی مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کو جو ہے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، آدمی یہ 4 کام کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دعا کرے، اور کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر 2 رکعت نفل نمازوں کو پڑھے۔ تو بزرگان محترم، اس طرح جو ہے ہم رات کو گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ اور ایک بات جو ہے اس رات میں باقاعدہ جو ہے جماعت بنا کر نماز پڑھنا، جماعت بنا کر کیا کوئی کام کرنا، اس طرح نہ کرے، بلکہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے اپنی عبادت میں لگ جائے، تنہائی عبادت میں، وہ ہو اللہ ہو، وہ بندہ ہو اللہ ہو، ایسی عبادت کرے۔ جتنا ہو سکے اتنی اللہ سے کیا کرے؟ دعا مانگے، اللہ کا ذکر کرے، تیسرا کلمے کا ورد کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، 2 رکعت جیسا نفل نمازوں کو پڑھے۔ اور اسی طرح دیکھیے بزرگان محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، روزے کے تعلق سے بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے
इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अनुमा दोनों बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे। कुरान मजीद की आयत अल्लाह ने इनके शान में उतारा है। तो बहुत बीमार होने की वजह से इन्होंने जो है सोचा कि क्या करे, कफ्फारे के तौर पर, यानी उन्होंने एक नज़र मान ली, एक मन्नत मान ली थी, हम जो है अगर ये बीमार ये ठीक हो जाएंगे, शिफायाब हो जाएंगे इमाम हसन और हुसैन, तो हम 3 दिन के रोज़ा रखेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो 3 दिन के रोज़ा रखने के लिए इरादा करे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और गए जाकर जो है ये बात जो सुन रहे थे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने भी सुना। तो दोनों भी जो है रोज़ा रख रहे हैं। वो सुबह उठ रहे तो सहरी में क्या है, कुछ भी नहीं है बल्कि पानी है। पानी से क्या है सहरी कर लिए। और इन दोनों को माँ बाप को देखकर जो है इमाम हसन और हुसैन दोनों भी आ गए और उन्होंने कहा हम भी रोज़ा रखते हैं। तो ये दोनों भी रोज़ा रखे। इनको चारों को देखकर जो है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी जो उनकी खिदमत करती थी, वो बांदी भी आगे आकर कहने लगी मैं भी रोज़ा रखती हूँ। उनको देखकर जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक नौकर था, वो भी आगे बढ़ा और वो भी कहने लगे कि मैं भी रोज़ा रखता हूँ। तो टोटल 6 हज़रात एक घर के अंदर जो है नौकरों के साथ क्या पानी से क्या सहरी कर लेते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं। तो शमऊन नामी एक शख्स था, उनके बाग में जाकर काम करते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो शाम को आते वक्त तुझे चंद गेहूं देता है, वो गेहूं लेकर आते हैं और घर में आकर जो उसको पिसाने के बाद जो उसकी रोटियां बनाते हैं। 6 रोटियां बनाते हैं। कितने? 6 रोटियां बनाते, इसलिए कि 6 हज़रात है रोजेदार। तो इफ्तार का वक्त होता है, जब रोटी सामने रखकर जो है इफ्तार की गरज से यानी खाने की गरज से बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इफ्तार के वक्त में जो है दुआएं करना है, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाता है। तो उस खाने के लिए बैठते हैं तो एक आदमी आता है, एक मिस्कीन है, गरीब आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। भाई कौन है जो मुझे जो है अहले बैत वालों, अल्लाह के नबी के घर वालों, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खिलाओ, ताकि अल्लाह तबारक के इसलिए कि मैं मदीने के गरीबों में से गरीब हूँ मैं, अगर तुम मुझे खिलाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में जो है बेहतरीन खाना खिलाएगा। इस तरह साहिल आकर पूछता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सोचते हैं कि मैं भी क्या रोज़ेदार हूँ, मेरे बच्चे भी है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह उठते हैं और एक रोटी उठाकर अपने बेटे इमाम हसन को देते हैं। लो बेटा जाकर जो रोटी को उनको दे दो, मांगने वाले को। इतना देखना था कि वो नौकर भी उठ जाते हैं, नौकरानी भी उठ जाती है, हम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उठ जाते हैं और इमाम हसन और हुसैन ये सब उठ जाते हैं। ये सब अपने अपने रोटी को दे देते हैं साहिल मांगने वाले को। लेकिन पहला दिन ऐसा गुजरा तो सहरी तो पानी से कर लिए, लेकिन इफ्तार को कुछ भी नहीं। इफ्तार में भी क्या करे, पानी ही से इफ्तार कर लिए। फिर दूसरा दिन का ऐसा ही मामला हुआ। तो दूसरे दिन भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु गए, जाकर कुछ मजदूरी करके वो आटा लेकर आए। उसके बाद जो फिर कहने लगे कि रोटियां बनाओ। तो फिर दूसरे दिन भी 6 रोटियां बन गई। तो एक कैदी आया मदीने से, एक कैदी आया और कहने लगा मैं मदीने के कैदियों में से कैदी हूँ, मुझे जो है अय अल्लाह के नबी के घर वालों कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। अभी क्या मुंह में जुबान पर इनके मुंह पे एक लुकमा भी नहीं गया तो फौरन साहिल का सवाल आया। तो फौरन लुकमा नीचे कर दिए और कहने लगे फिर 6 के 6 हज़रात जो है उन रोटियों को उस साहिल के हवाले कर दिए। तो बुजुर्गान मोहतरम ऐसा 3 दिन हुआ तो 72 घंटे भूखे हैं, 72 घंटे भूखे। उनके पेट में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी के पीछे जब नमाज पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं तो चेहरा पूरा लटका हुआ था, इसलिए कि 3 दिन से भूखे सिर्फ पानी पर गुजारा। तो अल्लाह के नबी देखकर पहचान गए, अली मैं तुमको क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा क्या है, एकदम इस तरह हो गया है कि क्या हो गया, क्या हालात तो ठीक है नहीं। तो उसके बाद ये बताना ही नहीं चाह रहे थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इसलिए कि मुझे मालूम अल्लाह को मालूम है। तो बुजुर्गान मोहतरम इतना ही पूछ रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे आयतों को लेकर, जो सूरत उद्दहर जो आयत जिसकी आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये आयत उतरी है। तो उसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला से फरमाता है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, मिस्किनों से मोहब्बत करने वाले जो है अपने आप को जो है अपने आप को मारकर, अपने पेट को मारकर जो है दूसरों को खिलाते, गरीबों को खिलाते हैं, यतीमों को खिलाते हैं, कैदियों को खिलाते, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हो गया। तो बुजुर्गान मोहतरम,
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, یہ جو صحابہ جو ہے 3 دن جو ہے صرف پانی پر گزارا کرتے تھے. لیکن بزرگان محترم, ہم اپنی زندگی پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے ہم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم روزہ رکھنے کے لیے جی چراتے ہیں, روزے سے ڈر کر بھاگتے ہیں. تو بتاؤ ہم ابھی کب اللہ کے حکم کو اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ اب ابھی ہم کب اللہ کے حکم کو پورا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم زندگی گزارنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے. تو بزرگان محترم, اللہ جو بھی حکم دیتا ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم اس کو فوراً کیا کرنا, عمل کرنا پڑے گا. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے, رضامندی کا پروانہ دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ورنہ کیا ضرورت تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, امام حسن اور حسین کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے 3 دن جو ہے اپنے پیٹ کو مارا اور سائل کے سوال کو پورا کر کے دکھا دیے. یہ قربانیاں تھی حضرت صحابہ کی, ہمارے اکابرین کی, ہمارے بزرگوں کی. لیکن بزرگان محترم, اللہ ہم کو کھانے کو سب کچھ دے رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے روزے سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. آج اس گرمی کو اتنا ڈرتے ہم, تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو ہمارے سر کے اوپر سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی, تو بتاؤ اس وقت میں کیا کریں گے, کدھر جائیں گے؟ تو بزرگان محترم, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موقع دیتا ہے روزے کا, یہ عبادت کا, اس کو غنیمت جانو, اللہ کا شکر گزار بندو. وہ کیسے اللہ کا شکر گزار بندے بنیں گے؟ ایسے کہ اللہ جو حکم دے رہا اس پر عمل کریں گے, یہ اللہ کا شکر ہے. اس طرح شکر ادا کرنے پر اللہ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عبادت کی توفیق دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نمازوں کی توفیق دیتا ہے, اللہ کے سامنے رونے کا اللہ اور توفیق دیتا ہے, اور ہمارے ایمان کو اللہ اتنا مضبوط کرتا ہے, چاہے دنیا کی حالات ادھر کی ادھر ہو جائے, لیکن ایمان والا گھبراتا نہیں, ایمان والا ڈرتا نہیں, اطمینان کے ساتھ رہتا ہے. تو بزرگان محترم, اس لیے جو ہے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا, اور جو میں نے کہا ہوں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہے آپ تمام حضرات اپنی اپنی عبادتوں میں لگ جائے, اور اللہ کی عبادت کو کرے, اللہ کا ذکر کرے, اور اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, اور قرآن مجید کی تلاوت کرے. اس طرح رات کو گزاریں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دے گا, ہمارے پورے گناہوں کا اللہ معاف فرما دے گا. تو بزرگان محترم, ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں. دیکھیے بہت سارے حضرات کرنا چاہ رہے لیکن ان کو کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی, بیمار ہیں, بیڈوں پر سوئے ہوئے ہیں, افسوس کرتے ہیں. ان کے پاس جب ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں, روتے ہیں. وہ کیا کرنا میرے روزے چکرے, کیا کرنا میری تراویح چکری, کیا کرنا میرا ذکر چکرا, حالانکہ وہ کنٹین پڑھنے والے لوگ ہیں. تو بزرگان محترم, اس لیے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا, اس کو غنیمت جانو, اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر جو ہے اللہ کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری پوروں کی مغفرت بھی فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اور بھی آگے اللہ عبادت میں بڑھائے گا. انشاءاللہ کریں گے نا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. Like and share and subscribe my YouTube channel.